أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने सूरत उर-राद आयत नंबर 1 से आयत नंबर 7 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला खैर व आफियत के साथ इस सूरत को मुकम्मल करने, समझने और आसान अंदाज में समझाने की तौफीक अता फरमाए और इसमें जो अहकामात बयान हुए उन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि आप सबको मालूम है, हमारी जो साबिक़ा तरतीब है कि सबसे पहले हम तर्जुमा तिलावत करते हैं, फिर उसके बाद
ترجمہ اور پھر تفسیر بیان کرتی ہیں. تو الف لام میم را یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اس کا ترجمہ آپ کو بتا چکے ہیں کئی مرتبہ کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو بہتر جانتی ہیں. ٹھیک ہے. تل کا یہ آیات آیتیں ہیں، الکتاب کتاب کی، یہ آیتیں ہیں کتاب کی. والذی اور وہ جو انزل نازل کیا گیا، ماضی مجہول کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. نازل کیا گیا الیک کا آپ کی طرف، من ربک تمہارے رب کی طرف سے، الحق برحق ہے، یعنی جو کچھ آپ پہ آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اللہ اللہ الذی وہ ذات ہے جس نے رفع بلند کیا، السماوات آسمانوں کو، بغیر عمد عمد ستون کو کہتے ہیں، بغیر ستون کے، ترونہا ترونا تم دیکھتے ہو، ہاں اسے، ثم پھر استوا قائم ہوا، استوا فرمایا، علی العرش عرش پر، وسخر اور کام پہ لگا دیا. ایک ترجمہ اس کا جو لکھا ہوا تابع فرمان بنا دیا، لیکن اصل بہترین ترجمہ جو ہے کام پہ لگا دیا. وجہ میں بعد میں بیان کروں گا تفسیر میں. ٹھیک ہے. وسخر اور مسخر کیا یعنی کام میں لگایا، الشمس سورج کو، والقمر اور چاند کو، کل ہر ایک، یجری جرا یجری اس کا معنی ہوتا ہے چلنا، یجری چل رہا ہے، لأجل ایک مدت کے لیے، ہر ایک یعنی ہر چیز جو ہے ایک مدت کے لیے چل رہی ہے، مسمى طے شدہ، متعین ایک متعین مدت، ایک مقررہ مدت تک، اجل مسمى متعین یعنی طے شدہ مدت. ٹھیک ہے. ہر چیز ایک وقت مقررہ تک چل رہی ہے. یہ جب نکاح کیا جاتا ہے وہاں پہ بھی لکھا ہوتا ہے مہر مسمى، مہر مسمى یعنی وہی مہر جسے طے کیا گیا ہو، مقرر کیا گیا ہو. یدبر وہ تدبیر کرتا ہے، الامر معاملات کی، یفصل تفصیل کرتا ہے، الآیات آیتوں کی، لعلکم تاکہ تم، بلقاء ربکم توقنون، بلقاء ملاقات، ربکم اپنے رب کی، اپنے رب کی ملاقات، توقنون تم یقین کرو، تاکہ تم اپنے رب سے ملنے کا یقین کرو. تمہیں اپنے پروردگار سے جا ملنا جو ہے یہ اس بات پہ تمہیں یقین آ جائے. وَهُوَ الَّذِي وَهُوَ اور وہی ذات ہے، الذی جس نے مد یا مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، پھیلانا. مد کو بھی مد اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں ہم حرف کی مقدار کو کھینچتے ہیں، پھیلاتے ہیں، لمبا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ وہی ذات ہے جس نے پھیلایا الارض زمین کو، وجعل اور بنایا اس نے فیہا اس میں، رواسیہ پہاڑوں کو، رواسیہ پہاڑ، وانہارا اور نہریں، ومن کل الثمرات ومن کل الثمرات اور ہر ایک پھل میں سے، ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے پھلوں میں سے، جعل اس نے بنایا، فیہا اس میں، زوجین
जोड़े इसने दो दो, युग़शी वो ढांप देता है, अल्लैला रात को, अन्नहारा दिन पर। यानी हर किस्म के फलों के जोड़े, यानी दो दो किस्में जमीन में रखी, वही रात को दिन पे ढांपता है। इन्न फी ज़ालिका बेशक इसमें लआयातिन अलबत्ता निशानियां है, लिकौमिन उन लोगों के लिए, यतफक्करून जो गौर व फिक्र करते हैं। वफिल अर्ज़ और जमीन में, क़िताउन टुकड़े हैं, मुतजाविरातुन मुतजाविरातुन एक दूसरे से मिले हुए, एक दूसरे से मिले हुए। वजन्नातुन और बागात है, मिन अनाबिन अंगूरों के। वज़रउन और खेतियां है, फसलें हैं। वनखीलुन और खजूरें हैं। सिनवानुन जड़ से मिली हुई। वगैर सिनवानुन वगैर सिनवानिन और ना मिली हुई। युस्का सैराब किया जाता है, बिमा वाहिद एक ही पानी से। यानी जमीन में एक दूसरे से मिले हुए खेत है, अंगूरों के बागात है, फसलें हैं, जड़ से मिली हुई और बिन मिली हुई खजूरें हैं, जिन्हें एक ही पानी से सैराब किया जाता है। वनुफज़्ज़िलु और फज़्ज़ल युफ़ज़्ज़िलु तफ़ज़ीलन बढ़ाना, फजीलत देना। वनुफज़्ज़िलु और हम बढ़ा देते हैं, हम फौकियत देते हैं, बाज़हा इनमें से बाज़ को, अला बाज़ इन बाज़ पर, फिल उकुल जायके में। इन्न फी ज़ालिका बेशक इसमें लआयातिन अलबत्ता निशानियां है, लिकौमी याकिलून उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। व इन ताजब और अगर तुझे ताज्जुब हो, फ़ाजबुन तो ताज्जुब खेज है, कौलुहुम उनका ये कहना। अगर तुम्हें इन काफिरों पे ताज्जुब होता है, फ़ाजबुन कौलुहुम तो उनका ये कहना वाकई अजीब है। इज़ा कुन्ना तुराबन क्या, इज़ा जब, कुन्ना हम हो जाएंगे, तुराबन मट्टी, इन्ना क्या हम, लफी खल्किन जदीदिन नई पैदाइश में होंगे, यानी हमें नए सिरे से दोबारा पैदा किया जाएगा। यानी उनकी ये बात अजीब है कि क्या जब हम मट्टी हो जाएंगे तो हमें नए सिरे से पैदा किया जाएगा। उलाइका यही लोग है, अल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम जिन्होंने कुफर किया अपने रब के साथ। व उलाइका और यही लोग है, अल अगलाल तोक फी अनाकिम उनके गर्दनों में होंगे। व उलाइका और यही लोग है, अस्हाबुन नार जहन्नुम वाले, हुम फीहा खालिदून वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। व यस्ताजिलूनका और यस्ताजिलूना वो जल्दी तलब करते हैं, का आपसे, बिस्सय्यति बुराई को, क़ब्ल अल हसनति भलाई से पहले। यानी ये आपसे भलाई से पहले बुराई को जल्दी तलब करते हैं। वक़द खलत और यकीनन गुजर चुकी है, मिन क़ब्लिहिम इनसे पहले, अल मसूलात बहुत सी मिसालें, हालांकि इनसे पहले बहुत सी मिसालें गुजर चुकी है। व इन्ना और बेशक रब्बका तेरा रब जो है, लज़ू मग़फ़िरतिन अलबत्ता मग़फ़िरत वाला है, लिन्नास से लोगों के लिए, अला ज़ुल्मिहिम उनके जुल्म पर। व इन्ना और बेशक रब्बका तेरा रब, लशदीदुल इक़ाब अलबत्ता सख्त देने वाला है अज़ाब, बेशक आपके रब का अज़ाब बड़ा सख्त है। व यक़ूलु और कहते हैं, अल्लज़ीना वो लोग, कफ़रू जिन्होंने कुफर किया, यानी काफिर कहते हैं, लौला क्यों नहीं, उनज़िला नाजिल की गई अलैहि उस पे, आयतुन कोई निशानी में रब्बिही उसके रब की तरफ से। काफिर क्या कहते हैं कि इन पे इनके रब की तरफ से कोई मुअजिज़ा, कोई निशानी क्यों नहीं नाजिल होता। इन्नमा अंत मुनज़िर वो तो सिर्फ, यानी आप तो सिर्फ डराने वाले हैं, मुनज़िर है। वलिकुल्लि कौमिन हाद
اور ہر ایک قوم کے لیے ہاتھ رہنمائی کرنے والا ہے، ہر قوم کے لیے ایک رہبر ہوتا ہے۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہرحال ابھی تفسیر میں جب ہم تفسیر پڑھیں گے تو اس میں بھی دوبارہ ترجمہ آتا رہے گا، تو آپ توجہ سے سماعت فرمائیے گا انشاءاللہ۔ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو ترجمہ بھی یاد ہو جائے گا، بشرطے کہ توجہ کے ساتھ آپ بیٹھے رہیں۔ اگر توجہ ادھر ادھر ہوگی تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے یاد ہونے کی۔ تو یہ آج ہم نے نئے سورت کا آغاز کیا، اس کا نام آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سورۃ الرعد۔ رعد جو ہے بادل کی گرج کو کہا جاتا ہے۔ رعد کس کو کہا جاتا ہے؟ بادل کی گرج کو۔ چونکہ اس سورت میں بادلوں اور ان کی گرج کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام جو ہے رعد رکھا گیا۔ اس سے پہلے جو ہم نے سورت پڑھی ہے سورہ یوسف، وہ بھی مکی سورت تھی، یہ بھی مکی سورت ہے، کیونکہ مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی، اور یہ وہی دور ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروی کرنے والے سخت مصائب کا شکار ہو رہے تھے۔ تو اس سورت کی 43 آیات ہے، ٹھیک ہے؟ یہ زیادہ لمبی سورت نہیں ہے، 6 رکوع کی درمیانی سورت ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے یہ سورت ہماری مکمل ہو جائے گی۔ آئندہ ہفتے یہ سورت کیا ہو جائے گی؟ اللہ نے چاہا مکمل ہو جائے گی۔ سورہ یوسف اور سورہ رعد کے زمانہ نزول کی طرح ان کے مضامین جو ہے آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ ان کے مضامین کیا ہے؟ آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ مکی صورتوں میں عام طور پہ بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور قیامت کا ذکر آتا ہے۔ قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ توحید کے ساتھ شرک کی تمام اقسام کو بیان کرنے کے بعد ان کی تردید بھی کی گئی ہے، ایمان کی جزئیات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں بالعموم انہی چیزوں کا ذکر ہوگا، اور ساتھ ساتھ ضمنی باتیں بھی آئیں گی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، بتا چکا ہوں کہ مکی صورتوں میں عام طور پہ اصلاح عقیدے کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کو بڑی اہمیت سے بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ عقیدے کے بغیر انسان کی فکر پاک نہیں ہو سکتی، نہ ہی عبادات، نہ معاملات اور نہ اخلاق درست ہو سکتے ہیں۔ اس صورت کا ایک خصوصی موضوع جو ہے حق اور باطل کی کشمکش ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے واضح فرمایا۔ قرآن مجید میں 3 قسم کی آیات آتی ہے، محکمات، اور یہ وہ آیات ہے جن کا مطلب واضح ہے اور حقیقت بالکل روشن ہے۔ ایسی آیات پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، محکمات۔ دوسری قسم جو ہے متشابہات کی ہے۔ ان آیات کا معنی تو سمجھ میں آتا ہے، معنی کیا ہوتا ہے سمجھ میں آتا ہے، لیکن ان کی حقیقت انسانی سمجھ سے باہر ہوتی ہے۔ جیسے اگلی آیت نمبر 2 میں ہے ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوا۔ آیت کے اس حصے کا معنی تو معلوم ہے، لیکن اس کی حقیقت انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پہ مستوی ہونے کی کیفیت کیا ہے۔ یہ متشابہات میں سے ہے۔
ایسی آیات کے متعلق سورہ آل عمران میں حکم دیا گیا کہ ان کو محکم آیات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرو. اور تیسری قسم جو ہے مقطعات کی ہے. ایسے الفاظ کا مطلب تو معلوم نہیں ہوتا لیکن ان پہ ایمان لانا ضروری ہوتا ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان الفاظ سے کیا مراد ہے. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم عقیدہ رکھیں کہ ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے جو بھی مراد لی ہے وہ برحق ہے، اور ہمارا اس پہ ایمان ہے. ہماری عقل ناقص ہے، ذہن کمزور ہے، اس لیے ہم ہر چیز کی حقیقت کو معلوم نہیں کر سکتے. بعض چیزوں کا انکشاف اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، ان کا علم آخرت میں چل کے ہوگا. اس کی مثال محدثین فرماتے ہیں کہ تقدیر کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کی حقیقت جنت میں جا کے کھلے گی. اسی طرح حروف مقطعات کے معانی ہے جنہیں ہم نہیں جانتے اور یہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. ہمیں صرف ان پہ ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ برحق ہے. ایسی چیزوں کو زیادہ کریدنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ ایسا کرنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اسی لیے تفاسیر میں یہ طریقہ بہتر سمجھا جاتا ہے کہ انسان ایسی چیزوں میں زیادہ کرید نہ کرے. بعض مفسرین اور متکلمین جو عقائد سے بحث کرنے والے ہوتے ہیں ان کو متکلمین کہا جاتا ہے. متشابہات اور حروف مقطعات میں بحث صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ انسانوں کے ذہن قرآن مجید کے قریب رہے، لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دور نہ ہو جائے. ورنہ حقیقت یہی ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حروف مقطعات کے متعلق کوئی بحث نہیں کی. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، بہترین شرح ہے فتح الباری کے نام سے، وہ ذکر فرماتی ہیں کہ ان حروف میں نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ ہی صحابہ نے کلام کیا ہے، بلکہ آپ ان حروف کو اسی طرح پڑھتے رہے جس طرح یہ نازل ہوئے ہیں. پھر آگے حضرت نے یہ لکھا کہ ان حروف کو من نوعاً تسلیم کرو، ان کی حقیقت دریافت کرنے کی کوشش نہ کرو. پھر صحابہ کرام کے آخری دور میں جب عجم کے اکثر لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے ان حروف کے متعلق کرید کی، تو ان کے بعض معنی حضرت علی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہوئے. لیکن یہ صرف تقریب فہم کے لیے، سمجھ کے قریب کرنے کے لیے ہے، یقین سے پھر بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقدیر کے مسئلے میں اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا سر اللہ فلا تفتحو، یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہے، ان کو مت کھولو، ان میں تحقیق نہ کرو، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا بلکہ الٹا خرابی پیدا ہونے کا خدشہ ہے. تو بہرحال یہ جو حروف مقطعات ہوتی ہیں اس لیے اس میں زیادہ تحقیق ہمیں نہیں کرنی چاہیے، بس اس بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے اور اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے. اللہ اعلم بمرادہ بذالک. پھر آگے فرمایا تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہے الکتاب کی. حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الکتاب سے عظیم کتاب مراد ہے، اور قرآن مجید ہی وہ عظیم کتاب ہے جو صحیح معنی میں کتاب کہلانے کی مستحق ہے. اس کے علاوہ باقی تمام کتابیں مجازن کتابیں کہلاتی ہے. حقیقی کتاب یہی ہے
یہ اللہ تعالیٰ کے علم اور صفت کا ظہور ہے۔ امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ یہ 2 صدی ہجری کے امام ہے، نحو میں ان کی بڑی خدمات ہے۔ ایک موقع پہ استاد کے سامنے عبارت پڑھتے ہوئے تلفظ کی غلطی کی تو استاد صاحب نے فرمایا کہ تم جو ہے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہو اور تمہارا تلفظ بھی درست نہیں ہے۔ تو امام صاحب یہ سن کے سخت افسردہ ہوئے اٹھ کے چلے گئے۔ انہوں نے پختہ ارادہ کیا کہ عربی قواعد کی تعلیم حاصل کیے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا۔ تو انہوں نے زندگی کا اکثر حصہ علم نحو کی تحقیق اور جستجو میں گزار دیا۔ جب آپ نے اس علم میں کمال حاصل کیا تو استاد کے پاس آئے۔ بہرحال امام صاحب نے علم نحو کی تحقیق میں 2 ضخیم جلدوں میں الکتاب نامی کتاب لکھی ہے۔ اگرچہ یہ کتاب آج کل نہیں پڑھائی جاتی لیکن اس سے مسائل کو اخذ کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کو بھی اس کی عظمت کی وجہ سے الکتاب کہا جاتا ہے، لیکن سب سے عظیم الشان کتاب قرآن مجید ہے۔ اس کے متعلق یہاں ارشاد ہے کہ یہ الکتاب کی آیتیں ہیں، یہ بڑی کتاب کی آیتیں ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو کچھ آپ کی طرف سے آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے۔ حق کا معنی ثابت چیز ہوتا ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ قرآن مجید کو حق کہا گیا ہے جس کے تمام علوم اور معارف واقع کے مطابق ثابت ہے، اس میں کوئی غلط یا مشکوک چیز شامل نہیں ہے۔ اور پھر اسی کتاب کے ضمن میں دین کے جو اصول شریعت اور ملت ہے وہ بھی بلا شبہ حق ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ ہر زمانے اور ہر دور میں اکثریت غلط عقیدے پہ ہی رہی ہے۔ لوگ صحیح عقیدے اور صحیح بات کو تسلیم کرنے کی بجائے خاندانی، قومی اور ملکی رسم و رواج کے پیچھے چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی سچی کتاب کے اصول اور احکام کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ سابقہ صورت میں بھی یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے دین ہی رہی ہے، بلکہ کل کی سبق میں یہی بات ہم نے پڑھی۔ تو یہ قرآن کی حقانیت اور صداقت کا بیان بھی ہو گیا۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو، اپنے توحید کو دلائل کے ذریعے سمجھایا اور ساتھ ساتھ قیامت کو بھی برحق قرار دیا۔ اور ان دونوں مسائل کا ذکر اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا جن کو تم دیکھ رہے ہو، یعنی یہ نیلا آسمان تمہیں صاف نظر آ رہا ہے، ترونہا، تم اسے دیکھ رہے ہو۔ عربی میں اس کے لیے خضرا یعنی سبزی مائل کا لفظ بھی استعمال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں فرمایا، ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء على ذی لہجة اصدق من ابی ذر، کہ سبزی مائل آسمان اور گرد و غبار والی زمین کے درمیان حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچا کوئی آدمی نہیں ہے۔ یہ زہد و تقوی میں عیسیٰ ابن مریم کے مشابہ ہیں۔
बहरहाल आसमान के लिए खजरा का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ, अगरचे इसकी रंगत नीलगू है। बाज लोग आसमान की हकीकत के कायल नहीं है, बल्कि उसे सिर्फ हद निगाह से ताबीर करते हैं। इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि आसमानी कर्रात की वज़ा कता भी जमीन जैसी ही है। दीगर आसमानी कुर्रों की तरह जमीन भी एक कुर्रा है, फजा में मुअल्लक है। तेज तरीन रॉकेट के जरिए जो लोग जमीन से बहुत दूर फिजा में चले जाते हैं, उन्हें जमीन भी चांद, सूरज और दीगर सयारों की तरह एक गोल मटोल सयारा ही नजर आती है, लेकिन उन्हें चांद रोशन और जमीन तारीक नजर आती है, क्योंकि चांद के अनासिर जमीन के मुकाबले में लतीफ है। बहरहाल शाह साहब फरमाती हैं कि आसमान सिर्फ एक हद निगाह का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ठोस हकीकत है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला के इरशाद मौजूद है कि उसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श व समा बिना और आसमान को छत बनाया। जाहिर है कि छत एक ठोस चीज होती है जो दीवारों और स्तूनों पे कड़ी की जाती है, लेकिन आसमान के मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया कि छत जरूर है, लेकिन बगैर दीवारों और स्तूनों के है, बल्कि अल्लाह ताला ने उसे अपनी कमाल कुदरत के सामने खड़ा किया है। साइंसदानों की तहकीक ये है कि तमाम आसमानी कुर्रे कानून कशिश के जरिए अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं और ये आपस में ठुकराते भी नहीं है। आखिर ये कानून कशिश जो है, इसको भी तो अल्लाह ताला ही ने पैदा किया, जिसने तमाम कुर्रों को आपस में मरबूत बना रखा है। जब तक ये कानून मौजूद है, ये निज़ाम शमसी इसी तरह बरकरार है। जब इस कानून को ख़त्म कर दिया जाएगा तो ये सारा निज़ाम दरम बरम हो जाएगा और ये सारे कुर्रात आपस में ठुकरा जाएंगे और क़यामत बर्पा हो जाएगी। उस दिन आसमान भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन उस वक्त तक ये आसमान एक हकीकत के तौर से कायम है, जिसके मुतालिक यहाँ फरमाया कि उसे अल्लाह ताला ने बगैर स्तूनों के बुलंद किया है, जिसे हर आदमी अपनी आंखों से देख सकता है। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर वो मुस्तवी हुआ अर्श पे। तो ये आयत इस एतबार से मुतशाबिहात में से है कि अल्लाह ताला के अर्श पे मुस्तवी होने की कैफियत किसी को मालूम नहीं है। चुनांचे मुतकल्लिमीन इसकी तौजीह तीन तरीकों से करते हैं। बाज़ हज़रात इसको मजाजी माना में लेते हैं कि अल्लाह ताला का अर्श पे कायम होना इस तरह नहीं है जिस तरह हम चारपाई या कुर्सी पे बैठते हैं, बल्कि इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला तमाम कायनात पे अल्लाह ताला का कंट्रोल है। अरबी में कहते हैं इस्तवा बिश्रुन अलल इराक़ मिन गैरि दमिन मुहराकिन, कि बिशर इराक का बादशाह बन गया बगैर खून का कतरा बहाए। तो यहाँ पे इस्तिवा का माना इख्तिदार हासिल होना, यानी उसे पूरे इराक पे कंट्रोल हासिल हो गया। बाज़ अइम्मा और सलफ़ सालिहीन इस्तिवा का हकीकी माना मुराद लेते हैं कि वो कहते हैं कि अल्लाह ताला अर्श पे मुस्तवी है, लेकिन हमें वो कैफियत, उसकी कैफियत मालूम नहीं है। हम अल्लाह ताला के बैठने को इस तरह महमूल नहीं कर सकते जिस तरह हम किसी चीज़ पे बैठते हैं। हम मादी दुनिया में रहते हैं, हम जहाँ भी मुकीम हों, हमारे दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे जिहत होती है। इसके बरखिलाफ अल्लाह ताला मादी तस्वुरात, महसूसात और जिहत से पाक है। तो अल्लाह ताला के अर्श पे मुस्तवी होने की कैफियत हमारे जहन में नहीं आ सकती। हम इसी चीज़ पे ईमान लाते हैं कि अल्लाह ताला अर्श पे मुस्तवी है, जैसा कि उसकी शान के लायक है। हम उसके अर्श पे बैठने की कैफियत को मुतय्यन नहीं कर सकते। इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं, इस मामले को यानी आसान तरीके से पेश फरमाती हैं कि जमीन व आसमान, मलाइका, रूह
اور تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے، تو اسی طرح عرش بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور عرش سے نیچے کی تمام اشیاء مخلوق ہے، یہ سب داخل ہے مخلوق میں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وراء الورا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پہ مستوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی جب عرش پہ پڑتی ہے تو سارا عرش رنگین ہو جاتا ہے، اور پھر اس تجلی کے اثرات نیچے تمام کائنات پہ پڑتے ہیں اور پھر عرش کی طرف لوٹتے ہیں، تو پھر عرش پہ پڑنے والی تجلی کو تجلی اعظم کہا جاتا ہے، اور اسی تجلی کے لیے ہم اپنی زبان میں اللہ کا لفظ بولتے ہیں، اسی کے لیے رحمان کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ انسانی ذہن اللہ تعالیٰ کی اس تجلی اعظم تک ہی رسائی حاصل کر سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند ہے جو انسانی ذہن میں نہیں آ سکتی۔ بہرحال یہ متکلمین کے ابحاث ہے، یہ ہمارے سمجھ سے بالاتر ہے، تو ہمارا یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوا، اس کی کیفیت کیا ہے، کیا طریقہ ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، یعنی کام میں لگا دیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تابع کر دیا، مسخر کر دیا، یہ ترجمہ ہم کرتے ہیں نارملی، تو میں نے بتایا کہ مسخر کرنا یا تابع کرنا ایک تو ہماری زبان اردو میں ہے، وہ مسخر کرنا مراد نہیں ہے، اس سے مراد تابع کرنا ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے، مثلا جب کوئی چیز آپ کے تابع ہوتی ہے وہ آپ کے حکم کے تابع ہوتی ہے۔ اب کیا آسمان اور زمین، چاند ستارے یہ ہمارے تابع ہے؟ ہم آسمان کو کہیں کہ بھائی نیچے آؤ، زمین کو کہیں کہ اوپر ہو جاؤ، سورج کو کہیں کہ بھائی آپ ابھی مت نکلو، گھنٹے بعد نکلنا ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ ہم ترجمہ تو کرتے ہیں کہ بھائی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری تابع کر دی، حالانکہ وہ تو ہماری بات نہیں مانتی، اس لیے یہ اعتراض لازم آتا ہے، کیونکہ تابع ہم اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کر رہے ہیں اپنے محاورے کے اعتبار سے، اس کا اصل ترجمہ جو ہے وہ ہے کام میں لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو اور چاند کو مسخر کر لیا، یعنی کام میں لگا دیا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن اور حدیث کا ترجمہ جو ہے ہم نے عربوں کے محاورے کے مطابق کرنا ہے، اپنے محاورے کے مطابق نہیں کرنا، ورنہ پھر ہم غلطیاں کر جاتے ہیں، پھر ہم اعتراضات وغیرہ ہونے لگ جاتے ہیں ہماری ترجمے میں۔ کل یجری لاجل مسمى، ان میں سے ہر ایک مقررہ وقت کے لیے چلتا ہے۔ سورج اور چاند اپنے اپنے راستے پہ محو سفر ہے، سورج مکمل 12 مہینوں تک ایک ہی مدار میں چلتا ہے، جبکہ چاند ہر مہینے اپنا مدار تبدیل کرتا رہتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی اپنی منازل مقرر کر دی ہے جس میں وہ چلتے رہتے ہیں، انسان کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ سورج انسانی ضروریات کے لیے روشنی اور حرارت پہنچاتا ہے، تیار کرتا ہے، اس کے اثرات سے اناج اور پھل پکتے ہیں۔ چاند کی دھیمی روشنی سے پھلوں میں رس پیدا ہوتا ہے، سمندر کے پانیوں میں مد و جزر کا عمل پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کا اثر ہواؤں پہ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورے نظام شمسی کو ایک مقررہ مدت تک کے لیے جاری فرما دیا، جب یہ نظام اپنی مقررہ مدت کو پہنچ جائے گا تو یہ سارا نظام جو ہے درم برم ہو جائے گا، اور پھر دوسرا نظام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ یدبر الامر یفصل الآیات، یدبر الامر، اللہ تعالیٰ ہر معاملے کی خود تدبیر کرتا ہے،
لیکن اکثر لوگ یہ صفت دوسروں میں تسلیم کر کے شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ غیر اللہ کو بھی تدبیر کرنے والا مانتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر معاملے کی خود تدبیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کے ذمے کام نہیں لگائے کہ فلانا کام وہ کرے گا، یہ کام وہ کرے گا۔ مدبر الامر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یفصل الآیات اللہ تعالیٰ آیتوں کو کھول کے بیان کرتا ہے اور اس میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں رہنے دیتا، اور یہ اس لیے کرتا ہے لعلکم بلقاء ربکم توقنون، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم سب اپنے رب کی ملاقات پہ یقین رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت واقع ہوگی اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہونا ہے، وہاں حساب کتاب کی منزل آئے گی، ہر ایک نے اپنے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کا مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے، تمام معاملات کی تدبیر وہ خود کرتا ہے، تو کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پہ وہ قادر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات میں کھول کے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لاؤ اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پہ بھی یقین کرو، یقین رکھو۔ پھر آگے فرمائے وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہ وہی خدا ہے، وہ وہی ذات ہے جس نے زمین کو پھیلایا۔ مد کا معنی ہوتا ہے پھیلانا، ہموار کرنا۔ هُوَ الَّذِي کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ زمین کو بچھانے والا وہی ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو زمین کو معبود مانتے ہیں، حالانکہ معبود تو وہ ذات ہے جس نے زمین کو انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ انسان اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ زمین انسانوں کے پاؤں تلے روندی جاتی ہے تو یہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسا عقیدہ رکھنا یہ تو نہایت ہی جہالت اور بیوقوفی کی بات ہے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا زمین اسی طرح پھیلی ہوئی ہے جس طرح زمین پہ کوئی کپڑا یا چھمڑا پھیلا دیا جاتا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ زمین کے پھیلاؤ کا یہ مطلب نہیں ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ یہ 6 صدی کے عظیم مفسر قرآن گزرے ہیں، تفسیر کبیر بڑی مشہور تفسیر ہے، عربی زبان میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ زمین گیند کی طرح گول ہے، یہ ایک بہت بڑا کرہ ہے جس کا قطر جو ہے 24,000 میل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اتنی بڑی چیز کی گولائی نظر تو نہیں آ سکتی، بلکہ جہاں بھی دیکھیں گے یہ پھیلی ہوئی ہموار ہی نظر آئے گی۔ امام صاحب فرماتی ہیں کہ زمین سمیت تمام کرے جو ہے وہ گول ہے، البتہ ان کی جسامت میں بڑا فرق ہے۔ زمین اور سورج میں 1 اور 13 لاکھ کی نسبت ہے، یعنی سورج زمین کی نسبت 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور دونوں کا درمیانی فاصلہ جو ہے 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے، اور جہاں تک چاند کا تعلق ہے یہ بھی زمین سے قدرے چھوٹا ہے۔ زمین اور چاند کا درمیانی فاصلہ جو ہے 3.25 لاکھ میل سے 5 لاکھ میل تک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تمام آسمانی کرے ہماری زمین سے دوری کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ زمین کی طرح باقی تمام کروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے فضا میں معلق کر کے رکھا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ کا شاہکار ہے۔ تو فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس میں بوجھل پہاڑ اور پانی کی نہریں جو ہے رکھ دی ہیں۔ دنیا میں اونچے اونچے پہاڑ پائے جاتے ہیں،
تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ دلالت کرنے والے ہیں۔ سورہ انبیاء میں زمین پہ پہاڑ پیدا کرنے کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے ان تمید بہم، تاکہ زمین حرکت نہ کر سکے۔ یا زمین مضطرب نہ ہو۔ مفسرین نے تمیدہ کے دو معنی بیان کیے۔ پہلا معنی تو عام فہم ہے، یہ زمین پہ بوجھل پہاڑ رکھ دیے تاکہ اس کا توازن قائم رہے اور زمین حرکت نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں انسانی زندگی کی بہت سی چیزیں پیدا کی ہے۔ یہ ندی نالوں اور دریاؤں میں جو پانی آتا ہے یہ پہاڑوں سے آتا ہے۔ پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پہ سینکڑوں سالوں سے برف پڑی ہوئی ہے، جو ایسا ایسا پگھل کے ندی اور نالوں کے لیے وہ پانی مہیا کرتی ہے، اور پھر یہ دریاؤں کے ذریعے ہم تک پانی پہنچتا ہے، اور پھر اسی پانی سے ہم زمین کو سیراب کرتے ہیں، جس سے پھل سبزیاں اور اناج پیدا ہوتا ہے۔ تو یہی پانی جو ہے پہاڑوں کے اندر ہی اندر چلتا رہتا۔ آپ یہ شمالی علاقہ جات میں گئے ہوں گے، وہاں پہ پہاڑوں میں چشمے وغیرہ آپ نے دیکھے ہوں گے، تو وہاں پہ رہنے والے جو پہاڑی علاقوں کے انسان ہے، جانور ہے، زمین ہے، وہ بھی سیراب ہوتی ہے۔ اسی طرح پہاڑوں کی بعض جڑی بوٹیاں ہیں، وہ بھی انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ یہ معدنیات، سونا، چاندی، لوہا، یہ ہر چیز جو ہے یہ پہاڑوں کی پیداوار ہے، جو انسانی زندگی کے لیے نہایت مفید ہے۔ پہاڑوں میں پیدا ہونے والے بڑے بڑے درخت عمارتی اور دیگر چیزوں کے لیے بہت کارآمد ہے، جو انسانی معاشرے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر قسم کے پھل بھی پیدا کیے۔ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، زمین میں ان کا جوڑا جوڑا بنایا۔ زوجین کا ایک معنی نر اور مادہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے پھلوں میں نر اور مادہ پھل جو ہے وہ پیدا کیے۔ اور دو دو کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایک پھل میٹھا ہے تو دوسرا پھیکا ہے، ایک شیریں ہے تو دوسرا ترش ہے، ایک اعلیٰ درجے کا ہے تو دوسرا ادنا درجے کا۔ اور ہم روزانہ اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، مختلف قسم کے پھل ہے جن کی شکلیں مختلف ہے، رنگ اور ذائقے مختلف ہے۔ کہیں پھیکا پھل کام دیتا ہے تو کہیں میٹھے کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں ترش چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو کہیں کڑوے کی ضرورت ہوتی ہے۔ گویا انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے پھل پیدا فرمائے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یغشی اللیل النہار، ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پہ۔ یہ دن رات کا آگے پیچھے آنا یہ خود بخود نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ دن کو ختم کر کے اس پہ رات کو اڑا دیتا ہے، تو گویا دن پہ رات کی چادر ڈال دیتا ہے۔ سورہ نور میں ہے یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ رات اور دن کو پلٹیاں دیتا ہے، کہیں رات بڑی ہوتی ہے دن چھوٹا ہوتا ہے، کہیں دن بڑا ہوتا ہے رات چھوٹی ہوتی ہے۔ تو دن رات کا یہ نظام اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کی حرکات سے پیدا کیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، تو ان تمام چیزوں میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اگر انسان اس بات میں غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کیوں پیدا کی ہے، ان میں اختلاف کیوں رکھا ہے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی بھی ہے جو یہ چیزیں پیدا کرنے پہ قادر ہے، تو بالآخر انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ ان تمام دلائل کو پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
اور یہی بات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت باور کراتی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، کہ زمین میں مختلف خطے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ساری زمین ایک جیسی نہیں ہے بلکہ متفاوت ہے، لیکن ہر خطہ ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے۔ کسی علاقے کی زمین سیاہ ہے، کسی کی سرخ، کسی کی سفید ہے، اور کسی خطے کی مٹھیالی، اور کوئی زمین سخت ہے، کوئی نرم ہے، کوئی ریتلی ہے، کوئی پتھریلی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین کے مختلف خطوں سے مختلف الانواع مٹی لے کے اس سے آدم علیہ السلام کا مجسمہ بناؤ، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح انسان کی تخلیق مختلف قسم کی مٹی سے ہوئی، اسی طرح ان کی اخلاق بھی مختلف ہے۔ مٹی کی طرح کوئی سخت مزاج ہے، کوئی نرم مزاج، بعض نکمے ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کے طبائع زرخیز زمین کی طرح بڑے باصلاحیت ہوتے ہیں۔ گویا زمین کا اختلاف نوع انسانی کی اختلاف سے ملتا جلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق تمام نسل انسانی میں مٹی کا اثر قیامت تک موجود رہے گا۔ بعض انسان پاکیزہ اخلاق ہوں گے اور بعض خبیث فطرت ہوں گے، بعض لوگ خوش اخلاق ہوں گے، بعض بد اخلاق۔ تو یہ اس زمین کا اثر ہے، اور اس دن دنیا کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ قیامت کے بعد جب نئی زمین پیدا ہوگی تو وہ میدے یا چاندی کی طرح سفید ہوگی، اس کے کسی حصے میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، بلکہ ساری زمین ایک جیسی ہوگی۔ تو اس زمین کے مختلف الانواع ہونے میں یہ حکمت بھی ہے کہ ہر حصے سے مختلف قسم کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ کہیں سے پٹرول نکل رہا ہے، کہیں سے کوئلہ اور لوہا برآمد ہو رہا ہے، کہیں سے مرمر کے پتھر مل رہے ہیں، کہیں سے سیمنٹ اور چونا ملتا ہے، کہیں سونا چاندی ہے، کہیں جواہرات پائے جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں انسانی ضروریات کی ہے۔ ایک حصے کی چیزیں دوسرے حصے کے کام بھی آتی ہے۔ اگر ساری زمین ایک جیسی ہوتی تو یہ مختلف ضروریات ان کو مکمل کرنا کیسے ممکن ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں مختلف خطے پیدا کیے۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور انگوروں کی باغات میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ کھجور، انار کے، آم کے اور انگور، یہ سب جنت کے پھل ہے۔ وَزَرْعٌ، اللہ تعالیٰ نے کھیتیاں بھی پیدا کی ہے جن میں اناج، پھل اور سبزیاں پیدا ہوتی ہے، جو انسان اور حیوان دونوں کی زندگی کے لیے لازمی ہے۔ وَنَخِيلٌ، اللہ تعالیٰ نے کھجوریں جو ہے وہ بھی پیدا فرما دی۔ کھجور کا درخت بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اس کی بھی سینکڑوں قسمیں ہیں جن کے مختلف ذائقے ہیں، ان کی شکلیں جسامت بھی مختلف ہوتی ہے، کوئی لمبی ہے، کوئی چھوٹی ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی گٹھلی والی ہے، کوئی بغیر گٹھلی کا ہے، کوئی جلدی استعمال کرنے والی ہوتی ہے، کوئی لمبے عرصے تک استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض کے درخت چھوٹے ہوتے ہیں، بعض کے لمبے ہوتے ہیں، اور بعض درخت صدیوں تک قائم رہتے ہیں اور پھل بھی دیتے رہتے ہیں، اور بعض کم عمر بھی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کھجور کے درخت کو مومن انسان کے ساتھ بہت حد تک مشابہت ہے۔ جس طرح مومن ہمیشہ سرسبز رہتا ہے، اسی طرح کھجور کا درخت بھی ہمیشہ بہار اس پہ رہتی ہے۔ جس طرح اس درخت سے لوگ ہر وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اسی طرح مومن کے اعمال اور اخلاق بھی انسانوں کے کام آتے ہیں، کیونکہ مومن کا دل نور ایمان سے منور ہے اور اس کا عقیدہ پاک ہوتا ہے۔ جس طرح کھجور کا درخت اوپر کی طرف فضا میں پھیلتا ہے، اسی طرح مومن کے اعمال اور اخلاق بھی پھیلتے ہیں۔ جس طرح کھجور کے درخت کی چھوٹی بہت بلند ہوتی ہے، اسی طرح مومن کے اخلاق بھی بہت بلند ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درخت کے تذکرے میں فرمایا سنوان وغیر سنوان، کہ بعض درخت ایک جڑ سے دو تنے والے ہوتے ہیں جبکہ بعض کا ایک جڑ پہ ایک ہی تنا ہوتا ہے۔ اس قسم کے درخت کھجور کے بھی ہوتے ہیں اور بعض دوسرے بھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی بات پہ تلخ کلامی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو فرمایا اے عمر، کیا تم نہیں جانتے انما العم سنو ابیہ، کہ چچا باپ کی شاخ ہوتا ہے، یعنی جس طرح کسی درخت کے ایک جڑ سے دو تنے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح ایک دادا کی اولاد میں باپ اور چچا دو تنے یا دو شاخیں ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ عباس میرے چچا اور واجب الاحترام ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 چچا تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا۔ ان میں سے حضرت عباس اور حضرت حمزہ نور ایمان سے مشرف ہوئے، جبکہ ابو لہب اور ابو طالب کفر ہی پہ گئے۔ البتہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن، جبکہ ابو طالب آپ کا ہمدرد تھا۔ اس کے ایمان نہ لانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ میرے اختیار میں ہے، میں بہتر جانتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں۔ تو بہرحال یہاں پہ فرمایا مختلف قسم کے درخت ہوتے ہیں، یسقا بماء واحد، ان کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض پر کھانے میں، ذائقے میں۔ بعض کا ذائقہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے جبکہ بعض پھیکے، ترش یا بد ذائقہ ہوتے ہیں، حالانکہ پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے۔ یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اس آیت میں نیچریوں کا رد ہے جن کا دعویٰ ہے کہ ہر کام نیچر کے تحت خود بخود ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ایک ہی کھیت میں ایک ہی پانی سے سیراب ہونے والا کوئی خربوزہ میٹھا اور کوئی پھیکا نہ ہوتا، بلکہ فطرت کے قانون کے مطابق سب کا رنگ اور ذائقہ ایک ہی ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھلوں کو پیدا کرنا یہ فطرت یا نیچر کا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ کا شاہکار ہے جس نے بعض درختوں اور پھلوں کو بعض دوسروں پہ فضیلت بخشی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ زمین کے مختلف خطے، باغات، کھیتیاں اور کھجوروں کے درخت یہ قدرت کے نشانات ہے۔ ففی کل شیء دلیل انہ واحد، ان میں سے ہر چیز میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، لیکن یہ دلائل ان لوگوں کو نظر آتے ہیں جو صاحب عقل ہے، غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ جو لوگ عقل کو استعمال نہیں کرتے، الصم البکم الذین لا یعقلون، یہ بہرے، گونگے اور بے عقل ہے، اور ان کے بارے میں فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ ان کو قدرت کے دلائل نظر آتے ہیں لیکن وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، وہ کامیابی نہیں حاصل کریں گے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 5، آیت نمبر 6 اور 7، اس کی تفسیر انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔